وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 11-12، درس کا نمبر ہے 1950. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 11. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آپ ان سے کہو کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ. اور کاش تم دیکھو وہ وقت جب کہ یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، تو اب آپ ہمیں واپس بھیج دیں، انا موقنون، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، ہمیں اب یقین آ گیا ہے. 2 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سامعین کرام، بہت اہم ہے. ایک تو گزشتہ جو سبق تھا وہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. یعنی جو آخرت سے منکر ہیں، کون؟ آج کا مسلمان. ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ ہم رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہمیں اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میں مختصر آپ کو بات کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ ہمیں بالکل یہ یقین نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اگرچہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس پر یقین ہے کہ اللہ قادر ہے اور یہ ساری اس کی بنائی ہوئی کائنات جو ہے ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس کی قدرت پر شک نہیں ہے، لیکن ہمیں اعمال کے نتائج کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کھا لے پی لے جی لے، یہی ہمارا طریقہ ہے. کھاؤ پیو عیش کرو.
مزے اڑاؤ۔ بہرحال دیکھیں یہ قرآن کے مضامین جو ہیں یہ آج کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا نزول 1450 سال پہلے ہوا تھا، اور لیکن یہ تا قیامت ہدایت کی کتاب ہے۔ دیکھیں دراصل یہ ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک مطالبہ ہے رب کا، یعنی شروع سے لے کر جب سے انسان آیا ہے دنیا میں، ایک مطالبہ ہے، اسی ایک مطالبے کے ماننے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات، کامیابی اور فلاح رکھ دی ہے۔ ایک مطالبہ مان لے گا تو یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے گا۔ یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اچھی طریقے سے اس کو غور کیجیے۔ ایک مطالبہ آپ اللہ کا مان لیں، آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ اور ہم تو دیکھیں اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد لے کر دنیا میں آئے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر کس و ناکس، مرد ہو یا عورت، اس کو بننا ہے اللہ کا خلیفہ۔ یہ میں عام طور پہ مردوں سے تو عام طور پہ کہہ رہا ہوں، اور عورتوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو، یعنی ہم سب لوگ ظاہر کے بکیڑوں میں ہم نے یعنی ظاہر پر یقین ہے، اور جو باطن ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں عمر کے کس حصے میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے؟ 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 80 لوگ مر جاتے ہیں، لیکن یہ خیال ہمارا نہیں ہے۔ جو ہم سے تقاضا ہے، دیکھیں مقام انسانیت کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنا ارادہ بتا رہے تھے تو ان کو کیا کیا کہ کیا کہا فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب کیا میں یعنی مردوں سے اور خاص طور پہ خواتین سے مخاطب ہوں کہ آپ کیوں یہ نہیں سوچتے اپنی ذمہ داریوں کو؟ یہ دیکھیں ایک ذمہ داری ہے، جیسے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو، ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، اس میں 1000 لوگ کام کر رہے ہیں، تو جو کام کر رہے ہیں تو جو فیکٹری کا مالک ہے اس کو ایک جنرل مینیجر چاہیے تاکہ وہ فیکٹری کے سارے کاموں کو دیکھے اور اس کو سنبھالے، یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی۔ جنرل مینیجر تو یہی ہوتا ہے۔ اب وہ جنرل مینیجر کا انتخاب ہو گیا، مثال کے طور پہ 25 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے، اس کے لیے گھر ہے، گاڑی ہے، میڈیکل ہے، رہائش، سب کچھ ہو گیا۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے جو فیکٹری کے ایریا، ہاؤسنگ ایریا ہے، اس میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور گپ شپ لگانا شروع کر دے گا اور کھانا پینا؟ 25 لاکھ تو اسے ماہانہ مل رہے نا۔ 25 لاکھ کا مطلب کیا ہے؟ 25 لاکھ کا مطلب کچھ کم 1 لاکھ روپے، 80,000 روپے مہینہ اسے مل رہے ہیں، تو یہ کافی رقم ہے عام طور پہ۔ اب وہ گھر میں بیٹھ گیا، اسے گھر بھی مل گیا، بڑا گھر مل گیا، کھانا فری ہے، کھانا پینا سب کچھ فری ہے، گاڑی ہے، تو وہ پروگرام بنا لیتا ہے سیر سپاٹے کا، چلو چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، مزے کرتے ہیں اور یہ وہ۔ تو بھائی تمہیں مالک نے رکھا ہے، تم نے ڈیوٹی دینی ہے، تم نے کام کرنا ہے، تم نے مل کو سنبھالنا ہے، تو تم کھانے پینے میں لگ گئے ہو، تم اپنے ڈیوٹی کو بھلا ہی گئے ہو۔ یہ بہت نازک بات ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام کر دیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ڈیوٹی کون کرے گا؟ امت مسلمہ۔ تو امت مسلمہ میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سوچیں ذرا آپ، کیا ہم وہ ڈیوٹی محسوس کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے؟ اور نیچرلی مطلب جو رسول کی ڈیوٹی ہے تو وہ پھر امت کو کرنی ہوتی ہے، اور صحابہ کرام نے وہ ڈیوٹی انجام دی۔
حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑا علاقہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی بہت بڑے علاقے پہ، لیکن ابھی تو وہ منزل آنی ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، یہ دین ہم نے غالب کرنا ہے تمام باطل ادیان پر۔ وقاتل، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے جنگ کرو، جو نہیں مانتے ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا سارے کا سارا ہو جائے۔ لفظی ترجمہ ہے بھئیہ، میں تو کوئی تشریح نہیں کر رہا، ان سے جنگ کرو، یعنی جو نہیں ماننے کے لیے تیار، اسلام کی حکومت، قرآن کی حکومت، اللہ کا حکم نہیں ماننے کے لیے تیار، ان سے جنگ ہے۔ آج بھی یہی حکم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اور یہ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ کو پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دیں۔ آج تو ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، سمیت مسلمانوں کے۔ دین تو ہمارے ملک میں بھی کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دین ہو، چاہے اس کا جو بھی نام ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو یا جو بھی ہو۔ ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کی حکومت ہو اور قرآن کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ قرآن تو آئین ہے، دستور ہے، انسانیت کا دستور ہے۔ اس میں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، وہاں مملکت کے بھی یعنی زمین میں آپ نے اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور قتال کی تو ضرورت، یہ لوگ تو یعنی آرام سے ماننے والے نہیں ہیں، یہ روس، یہ امریکہ، یہ چین، یہ انڈیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ان کو درخواست کریں گے کہ بھئی آج سے انڈیا کو آپ کہہ دیں کہ بھئی تم نے سیکولر سٹیٹ بنائی ہوئی ہے اور یہاں پر دین اسلام کی اب حکومت ہوگی، تم لوگ استعفیٰ دو، گھر جاؤ اور ہم یہاں پر قرآن کی حکومت نافذ کریں گے، تو کیا انڈیا مان لے گا؟ نہیں مانے گا۔ جب نہیں مانے گا تو ان سے قتال ہوگا، اور قتال میں کیا بات ہے؟ قتال تو فرض ہے، بوقت ضرورت فرض ہو جاتا ہے، جبکہ فتنہ، یہ تو میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے حکم ہے اللہ کا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ، تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور آخرت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ گزشتہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اللہ کی ملاقات سے انکاری ہیں، یعنی یقین نہیں ہے ان کو۔ دیکھیں آج کا بھی جو سبق ہے تو اس میں ہم نے یہ دوسری آیت جو ہے وہ یہ مسلمان، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، آپ کاش آپ دیکھ لیتے جب مجرم جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور سر جھکائے ہوئے ہوں گے، سر جھکائے۔ آج تو ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کل سر جھکا ہوا ہوگا ہمارے سامنے، ہمارے اللہ کے سامنے، ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوگا۔ پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہاں یقین آ گیا کہ موت حق ہے، یعنی موت کے بعد زندگی حق تھی، اور یہ جزائے اعمال اور جنت دوزخ ہم نے دیکھ لیا۔ اب سرنا و سمعنا، ہم نے سن لیا دوزخ کی جو گھن گرج ہے، آگ کے شعلے جو بھڑک رہے ہیں، ہم نے اس کو سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا۔ تو اب اتنی درخواست ہے کہ ہمیں فرجعنا، ہمیں چونکہ یقین آ گیا
اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں یقین حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی ہم دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ موقنون، ہمیں یقین آ گیا، وہاں پہ ہم یہ کہیں گے۔ لیکن وہاں دنیا میں دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ایمان بالغیب شرط ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب شرط ہے۔ اب یقین کیسے آئے گا؟ جو اللہ کا حکم ہے قرآن، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، انہوں نے ہمیں سارے حالات بتا دیے ہیں، یہ کافی ہے۔ قرآن اور حضور کا فرمان انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے، ہر ایک چیز تفصیل سے بتا دی ہے۔ تو اب چونکہ وہ صادق المصدوق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اپنے زمانے میں آپ دیکھ لیں کیسی زندگی گزاری، یعنی کافر بھی ان کی صداقت کے قائل تھے۔ آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے، معاذ اللہ ان کے یعنی جھوٹ تو انہوں نے نہیں بولا، نہ اپنے آپ سے کوئی بات کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے، جو صحیح احادیث ہیں، یہ بھی اللہ کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات انہوں نے نہیں کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، شارع یعنی وہ یعنی تابع ہیں اللہ کا حکم ہمیں پہنچانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کے منہ سے بلوا لیا، اپنی مرضی سے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ مہاراج اللہ، تو دیکھیں اب اس میں اگر اپنے مضمون کی طرف آؤں، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے۔ وفات کا مطلب ہم تھوڑا سا یعنی ہمیں معنی کا صحیح اندازہ نہیں ہے وفات کے، اور وفات کا مطلب یوم توفی کل نفس ما کسبت، قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وفات کہتے ہیں پورا پورا بدلہ دے دینا، یا پورا پورا لے لینا، دے دینا یا لے لینا۔ اب موت کا جو وقت آتا ہے تو فرشتہ ہماری پوری جو روح ہے وہ نکال لیتا ہے، باقی تو جسم بچتا ہے، روح پوری نکال لیتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے عالم برزخ میں، جو بھی ہوتا ہے عالم قبر میں، عالم برزخ میں روح چلی جاتی ہے، اور بدن اسی طرح آپ کے سامنے پڑا رہتا ہے۔ تو یعنی پورا پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ موت کے وقت ہمیں فرشتہ آتا ہے، ہماری روح کو پورا نکال لیتا ہے۔ وُكِّلَ بِكُمْ، جو تم پر مقرر ہے، ظاہر ہے وہ جو فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام، تو وہ آتے ہیں اور روح کو لے جاتے ہیں، پوری پوری لے جاتے ہیں۔ پھر ہوگا کیا؟ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ یعنی یہ بات یقینی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور عقل سے بھی یہ قیامت کا جو وجود ہے وہ عقل سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عقلی طور پہ بھی، یعنی دیکھیں کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ مقصد پورا کر رہی ہے۔ یہ ہمارے جو چار پائے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں ان کی حیثیت کے مطابق۔ گائے بھینس کا دودھ بھی لیتے ہیں، اور پھر جب ہم چاہتے ہیں تو اس کو کاٹ بھی لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، کھال کو استعمال، ہر ایک چیز جو ہے، یہ پائے اور یہ سری اور یہ ہر چیز، کلیجی کھا لیتے ہیں آپ، اور یہ اور دل، گردے، سب کچھ چیز بکتے نہیں ہے بازار میں۔ ان کا دیکھیں انسان کے علاوہ جو بھی تخلیقات ہیں
ان کا مقصد حیات ہے وہ پورا ہو رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. آم کس نے بنائے؟ انسان نے کھا لیا، مقصد پورا ہو گیا. انگور انسان نے کھا لیا، مقصد پورا ہو گیا. چکن انسان نے کھا لیا، مقصد پورا ہو گیا. ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے، وہ مجبور ہیں، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہیں. لیکن اب انسان کی جہاں تک بات ہے تو اس کے یعنی اس کا نتیجہ، اس کی زندگی کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا، اور مقصد سے ہماری عقل واقف نہیں ہے. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی تم تو میرے خلیفہ ہو اور تم نے میری عبادت کرنی ہے، میرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، زندگی بندگی میں گزارنی ہے، تو تم میرے خلیفہ بن جاؤ گے، اور تو دنیا میں بھی میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ خیر. آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے، تو میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا. تو جب ہم جائیں گے، جب آنکھیں بند ہوں گی، ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تو باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج تیری نظر سے میں وہ پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہوگی. یہاں بھی جو ہم نے دوسری آیت پڑھی ہے، پردے ہٹ جائیں گے، دوزخ جنت نظر آ جائے گی. اور روز حساب تو بڑا مجرموں کے لیے تو بڑا خطرناک دن ہوگا، بھاگ ہی نہیں سکیں گے کہیں. یہاں تو چلو حکومت کا آئین کو توڑ دیا، آپ ادھر فرار ہو گئے ادھر فرار ہو گئے. یہاں تو آپ بھاگ جاتے ہیں، مفرور ہو جاتے ہیں، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور بہت ہی ایک مجرم کے لیے تو پھر کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو پہلی آیت ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. تمہیں موت کا فرشتہ پورا پورا اٹھا لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اور پھر تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تم دیکھ لیتے. کون؟ اے برائے نام مسلمانوں جو آخرت سے غافل ہو اور جزائے اعمال سے بھی تم یقین نہیں رکھتے، کاش تم دیکھ لیتے. کیا حال ہوگا؟ مجرم کون؟ آج کا مسلمان سر جھکائے کھڑے ہوں گے. ہمارے پاس تو دیکھیں وہاں تو حقیقت کھل جائے گی، یوم تبلی السرائر. تو پھر وہاں مجرم جو ہے وہ ناکسو رؤوسہم، اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم، وہاں پر جو ہے سر جھکا دیں گے. عند ربہم، رب کے حضور. ربنا، اب کہیں گے کیا؟ اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم عمل کریں صالح. ہمارا یقین آ گیا. یہاں پہ تھوڑا سی بات ہے، مطلب سوچنے سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں یہاں بھی آپ حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو یہاں حق سے اندھا رہا وہ وہاں بھی حق سے اندھا ہوگا. اب یہ ابصرنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن میں تو ہے نا کہ میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا جو یہاں اندھا رہا. ابصرنا مطلب وہاں اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں گے، دوزخ انتظار میں ہوگی مجرم کے، آج کے مجرم کے، جو آج کے برائے نام مسلمان ہیں. ہماری دوزخ ہمارے طاق میں ہے، انتظار میں ہے، ہم پر جھپٹنے کے لیے تیار ہے. لیکن وہاں پر وہ ہم دیکھ لیں گے تو وہ آنکھیں جو ہے مطلب پردے تو نہیں ہوں گے، دوزخ دیکھ لی جائے گی. تو وہاں وہ دوزخ میں جانے سے پہلے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں واپس لوٹا دے. اب یقین آ گیا ہمیں. تو اس وقت تو یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان بالغیب شرط ہے، اور ایمان لانے کے لیے کافی دلائل اور شواہد موجود ہیں. یہ نہیں اندھا دھن نہیں ہے، یہ ایمان جو ہے یقین اندھا دھن نہیں ہے.
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ ان سے کہہ دیں میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے، بصیرت سے، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار۔ تو بہرحال یہ یعنی وہاں پر دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اعمال صالحہ، عمل صالح ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں، عمل صالح کا مطلب کیا ہے۔ یعنی یہاں صرف وہ کہہ لیں گے کہ بھئی ہم نے دیکھیں نعمل صالحا انا موقنون، تھوڑی توجہ دیں۔ اب ایمان اور عمل صالح یہاں بھی وہی بات ہے، یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں واپس بھجوا دیں، ہم عمل صالح کریں گے۔ عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی، مختصر بات ہے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی رضا شامل حال ہو وہ عمل صالح کہلائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی رضا کے آپ جویا ہو نہیں سکتے جب تک دنیا آپ کا یعنی دنیا کو آپ نے مقصد بنا لیا ہے، آپ اللہ کی رضا کے جویا ہو بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیں ہم سب تقریباً من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اس کا نہ ہمیں کوئی لالچ ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے 2022 کے مسلمانوں کیوں کرتے ہو وہ بات، زبان سے کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ہم تو زبان سے دیکھیں، ہم صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، عمل سے ہمارا کلمہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سب خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں، یہ آپ کو میں کھل کے بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں بیماری جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ تو اس کا علاج نہیں کریں گے۔ بیماری یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، جزائے اعمال پر یقین نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ جزائے اعمال شروع ہو جاتے ہیں دنیا ہی میں شروع ہو جاتے ہیں جزوی طور پہ، اور جو مکمل نتیجہ ہے وہ پھر آخرت کے دن ملے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور تم تعجب کرو جب دیکھو
کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔